نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشيد والفرقان الحميد وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وقال الله تعالى في مقام آخر وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے دو آیات بینات طیبات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنا پیارا محبوب دانائے کل غیوب، اپنا پیارا حبیب ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں اپنے محبوب کی امت سے بنایا۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اور پھر اس محبوب کے صدقے میں ہمیں دین اسلام دیا، قرآن دیا، اور پھر ہماری بخشش کے لیے کبھی ماہ رمضان اور کبھی ماہ شعبان دیا، اور کبھی اتباع کے لیے، مثالوں کے لیے اپنے محبوب کے اصحاب کو ہمارے سامنے رکھا۔ یہ دین اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء رسل اس کائنات میں مبعوث ہوئے، اللہ نے بھیجے، سارے کے سارے نبی رسول ان کی زندگیوں کے، ان کی حیات طیبہ کے کامل طور پر جو نشانات ہیں، جو سیرت ہے، وہ ہمیں نہیں ملتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی 63 سالہ ظاہری جو حیات طیبہ ہے، اس کا ایک لمحہ بھی امت کے علماء سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
کے حوالے سے یہ جو کہا گیا ہے کہ حدیث پاک ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، تو قربان جائیں ان علماء پر، ان کی کوششوں پر، ان کی جد و جہد پر، کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں صرف کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ہر لمحہ ہمارے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں، آپ کی حیات مبارکہ کے مختلف ادوار ہیں، آپ کا کلام مبارک ہے، نبی پاک کے ارشادات ہیں، تو ان ارشادات کو حدیث کہتے ہیں، حدیث کے علماء ہیں، شمائل کے علماء ہیں، سیرت کے علماء ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں، جہاد ہے، اس جہاد کے بھی علماء ہیں جنہوں نے اس جہاد پر، نبی پاک کے سرایہ پر، نبی پاک کے غزوات پر پوری تحقیق کے بعد امت کو اس سے بھی محروم نہیں رکھا۔ آج جو موضوع ہم نے شروع کیا ہے اور جو چھیڑا ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات۔ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، نبی پاک نے فرمایا کہ اسلام کے 5 ستون ہیں، 5 تنابیں ہیں، 5 پلرز ہیں۔ پہلا کلمہ شریف، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں حج۔ یہ 5 بنیادی ستون ہیں اسلام کے۔ لیکن ایک ایسا ستون ہے، ایک ایسا ستون ہے، ایک ایسا پلر ہے جو ان 5 ستونوں میں شامل تو نہیں، لیکن اسلام کی عزت، ناموس، اسلام کی رفعت، بلندی، وہ اس ایک ستون کے ساتھ معلق ہے، وہ ہے جہاد۔ وہ ہے جہاد۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کو تھورولی، ڈیپلی، اس کا بالاستیاب قرآن پاک کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، 1/3 قرآن جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اور 1/3 قرآن انفاق فی سبیل اللہ کے لیے نازل ہوا ہے۔ جہاد بالنفس اور جہاد بالکفار، یہ 2 شعبے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی، اعلان نبوت کے بعد، یہ جہاد بالنفس ہے۔ اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے نفوس کے ساتھ جہاد کیا گیا ہے، اخلاق کو درست کیا گیا ہے، مردم سازی ہوئی ہے، تربیت کی گئی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ دین اسلام میں داخل ہوئے، نبی پاک کا کلمہ پڑھا، پھر نبی پاک نے ان کی تربیت کی، ان کو صاف شفاف کیا، ان کا تصفیہ اور تزکیہ کیا، پھر انہیں قرآن کی تعلیم دی، اپنے پاس بٹھا کے توجہات سے نوازا، اور پھر ان نفوس قدسیہ کو نبی پاک نے اپنی تربیت کی وجہ سے، اپنی نگاہ تربیت کے ساتھ ان کی تربیت کر کے کائنات کے اندر انہیں ایگزامپل بنا کے ہمارے سامنے رکھا۔ یہ پہلی آپ کی
13 سالہ جو مکی زندگی ہے اعلان نبوت کے بعد، وہ جہاد بھی نفس، اور 10 سالہ جو مدنی زندگی ہے یہ جہاد بالکفار کے ساتھ گزری ہے۔ یہ دونوں جہاد، ان کا فائدہ کیا ہے؟ جہاد بھی نفس سے یہ انسان کا جو باطن ہے وہ سنورتا ہے، اسلام کا، جو اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں ان کا باطن جو ہے وہ سنورتا ہے جہاد بھی نفس سے، اور جہاد بالکفار سے اسلام کا ظاہر سنورتا ہے، اسلام کا ظاہر سنورتا ہے، اسلام کا روب، دبدبا، ہم ہما، یہ جہاد بالکفار کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ وہ ذاتیں ہیں جو جہاد بھی نفس میں بھی اوج کمال تک پہنچی ہیں، اور جہاد بالکفار کے ساتھ بھی پورے اوج کمال تک پہنچی ہیں۔ جہاد بھی نفس سے انسان کا باطن سنورتا ہے، اور جہاد بالکفار کے ساتھ انسان کا ظاہر سنورتا ہے، اسلام کا۔ اور جس طرح باقی حدیث کے علماء ہیں، سیرت کے مختلف پہلوؤں کے علماء ہیں، اسی طرح جہاد کے بھی علماء ہیں جنہوں نے فقط جہاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں، جو آپ کے سرایا ہیں، ان پر کام کیا ہے۔ ان علماء میں سے ایک ہستی، ایک ذات، انہیں امام واقدی کہا جاتا ہے، جن کا موضوع ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے حوالے سے، نبی پاک کے غزوات کے حوالے سے۔ غزوات اور سرایا کے اندر فرق کیا ہے؟ غزوات ان جنگوں کو کہتے ہیں جن جنگوں میں بنفس نفیس خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ہیں، انہیں غزوات کہا جاتا ہے، مغازی جسے کہتے ہیں۔ اور وہ جنگیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو امیر بنا کے، کسی کو سپہ سالار بنا کر روانہ کیا ہے، اور خود اس میں شامل بنفس نفیس شامل نہیں ہوئے، انہیں سریہ کہا جاتا ہے، اس کی جمع سرایا ہے۔ یہ دو موضوع ہیں، جس میں خود شریک ہوئے انہیں غزوات کہا جاتا ہے، اور جس میں آپ خود شریک نہیں ہوئے، آپ نے لشکر بھیجا ہے تو اسے سرایا کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت امام واقدی 130 ہجری میں مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے، اور انہیں یہ فن انہوں نے قبول کیا، چوز کیا، اور کس انداز میں اس فن کے ساتھ وہ رہے ہیں۔ اگر کسی نے یہ بتایا کہ فلاں غزوہ ہوا ہے، اس غزوے میں فلاں شہید ہوا ہے، فلاں شامل ہوا ہے، اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے، تو صرف بات سن کر یہ اس کو لکھ نہیں دیتے تھے، جمع نہیں کرتے تھے، بلکہ اس شخص کے گھر جاتے اور اس کی اولادوں سے سوال کرتے، اولادوں سے جا کر سوال کرتے، اور پھر تحقیق کر کے، مکمل کر کے پھر اس کو نقل کرتے۔ اور سارے کے سارے علماء کا یہی کام رہا ہے۔ یہ علماء اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روشن فرمائے، اور انہوں نے جو دین اسلام کی ایک صورت ہمارے سامنے رکھی ہے، جس محنت کے ساتھ رکھی ہے، یہ ان کا کام ہے، اور قیامت تک اللہ رب العزت ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کی قبروں کو بھی روشن رکھے گا اور اجر عطا فرماتا رہے گا۔ حدیث کے علماء کا بھی یہی معاملہ ہے، کیونکہ آج کا موضوع نہیں، ورنہ میں اس پر ابھی بات کرتا۔ آج صرف جہاد اور غزوات کے حوالے سے ہے۔ حضرت امام واقدی نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کا اختتام ہوا، جنگ بدر پہلی جنگ، پہلا غزوہ اسلام کا، کفر کا، جو ان کے درمیان معرکہ ہوا ہے، جب یہ اختتام ہوا تو اب 40 کفار کے
سرکردہ لوگ جو تھے نا وہ اس میں کام آئے، ان کو باصل جہنم کیا گیا۔ 70 لوگوں کو اس میں قتل کیا گیا، کفار کے جو بڑے بڑے جرنیل تھے، بڑے بڑے بہادر لوگ تھے، اور 17 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ پھر 70 کے قریب کفار جو ہیں وہ قیدی بنے، باقی سارے بھاگ گئے۔ تو جو قیدی ہوئے ہیں ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کے بارے میں ہمارا فیصلہ کیا ہونا چاہیے۔ جو قیدی ہوئے ہیں 70 کے قریب قیدی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کی ایک ہی رائے تھی، اور آپ مزاج شناس نبوت ہیں سیدنا ابو بکر، اور ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے رائے نہیں دی۔ سیدنا ابو بکر نے اپنی رائے نہیں دی کہ یا رسول اللہ میری یہ رائے ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا ہے ابو بکر نے لبیک کہا ہے۔ یہ ایسی مزاج شناسی ہے، اور کتنی مزاج شناسی ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نے کچھ کہا ہے نا، آپ کی آنکھ مبارک نے کچھ کہا ہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے آنکھ کے اشارے کو بھی سمجھتے تھے۔ ان دونوں کی رائے، سیدنا ابو بکر اور نبی پاک کی رائے ایک طرف تھی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ایک طرف تھی۔ اسلام میں رائے کا ایک مقام ہے، ایک ہوتا ہے اختلاف اور ایک ہوتا ہے مخالفت، دونوں میں فرق ہے۔ ہم آج کے دور میں اختلاف نہیں کرتے، مخالفت کرتے ہیں۔ اختلاف یہ رحمت ہے، نبی پاک نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، مخالفت رحمت نہیں، جھگڑا کرنا رحمت نہیں، اختلاف کرنا، جہاں عقل ہے، شعور ہے، فہم ہے، ادراک ہے، وہاں اختلاف ہے۔ علماء کا آپس میں اختلاف یہ رحمت ہے، لڑائی جھگڑا نہیں۔ جو لڑائی جھگڑے کی طرف لے جاتے ہیں ان کا شمار علماء میں ہے ہی نہیں۔ یہ جو ہمارے چاروں فقہ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ کیا ہے؟ یہ ان علماء کا علمی اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے۔ یہ چار بڑے ہمارے جو سلسلے ہیں، یہ چار فقہ کے جو سلسلے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ چاروں کا کام نبی پاک کی سنت کی طرف لے جانا، نبی پاک کی سنت کی طرف لے جانا۔ یہ چاروں جو طریقت کے سلسلے ہیں، یہ نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، جو ہمارے برِ صغیر پاک و ہند کے اندر رائج ہیں، اور بہت سارے سلسلے ہیں، ان چاروں کا جو اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، ان کا اختلاف اتنا ہی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس طرح پہنچنا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ پڑھو گے پہنچ جاؤ گے، کوئی کہتا ہے یہ پڑھو گے پہنچ جاؤ گے، کوئی کہتا ہے یہ عمل کرو گے جلدی پہنچ جاؤ گے، بس اتنا اختلاف ہے۔ اسی اختلاف کو رحمت کہا جاتا ہے۔ جب امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے تو پھر صحابہ کا اختلاف رحمت کیوں نہیں ہوگا؟ صحابہ کا اختلاف و رحمت کیوں نہیں ہوگا؟ آج صحابہ کے اختلاف کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے، مشاجرات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ ازلی دشمن ہیں آپس میں۔ وہ ازلی دشمن نہیں ہیں، وہ نبی پاک کے پروردہ ہیں، نبی پاک کے پروردہ ہیں سارے کے سارے صحابہ۔ ان کے دل صاف ستھرے ہیں، طیب و طاہر ہیں، طیب و طاہر ہیں، بس اپنے اجتہاد سے اپنی رائے دیتے ہیں، اور یہ ان کا اختلاف وہ بھی رحمت ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ جو ان کے مشاجرات ہوئے ہیں ان پر اپنی زبانوں کو بند رکھو،
تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رائے یہ تھی کہ یہ جو کافر ہمیں روز تنگ کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں سازشیں کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکالیف دیتے ہیں، صحابہ کو تکالیف دیتے ہیں، بار بار اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، تو ان کی گردنیں اڑا دینی چاہیے۔ یہ سیدنا عمر فاروق کی رائے تھی۔ اور سیدنا ابوبکر کی رائے کیا تھی؟ ان دونوں کی رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، مخالفت بھی کی ہے، ہمارے خلاف بھی چلے ہیں، ہمارے خلاف باتیں بھی کی ہیں، تو کوئی بات نہیں، پھر بھی شاید انہیں ہوش آ جائے، انہیں معاف کر دیا جائے کوئی تھوڑا فدیہ لے کر۔ اور اس فدیے میں کیا تھا؟ صرف مال نہیں رکھا گیا۔ اگر ہم سیرت کو پڑھیں، تاریخ کی کتابوں کو، مغازی کی کتابوں کا مطالعہ کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدنا ابوبکر نے صرف یہ نہیں کہا کہ مال دو اور اپنی جانیں چھڑا لو، بچا لو، یہ نہیں فرمایا۔ صرف جس نے مال دینا ہے، جس کے پاس مال ہے وہ مال دے دے، اگر کسی کے پاس مال نہیں تو نبی پاک نے فرمایا کہ وہ ہمارے اصحاب کو، ہمارے ان لوگوں کو تعلیم دے، فن سکھائے۔ کسی کو کوئی زبان آتی ہے وہ زبان سکھا دے۔ کتنی اہمیت ہے علم کی، کتنی اہمیت ہے علم کی، کہ جس کو جو علم آتا ہے، اگر زبان کو آتی ہے زبان سکھا دے، اگر کوئی فن آتا ہے، کوئی ہنر آتا ہے ہنر سکھا دے، اگر کوئی پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ پڑھنا لکھنا سکھا دے اور اپنی جان کو بچا لے۔ اب یہ دونوں رائے جمع ہو گئی، ایک نبی پاک اور ابو بکر کی رائے اور ایک سیدنا عمر فاروق کی رائے۔ تو یہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے فوراً جبریل امین کو بھیجا، فوراً جبریل امین کو بھیجا۔ محبوب، مرضی تو آپ کی ہے، جو رضا آپ کی ہوگی وہی رضا ہماری بھی ہے، لیکن ایک بات آپ سے ہم کہتے ہیں کہ دونوں باتوں میں سے اگر دوسری بات پر عمل ہوا، دوسری بات کیا ہے؟ پہلی بات تھی کہ قتل کیا جائے، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، اور دوسری بات فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اگر دوسری بات پر عمل ہوا تو پھر محبوب کیا ہوگا؟ اگلا سال جو آئے گا، اگلے سال کے اندر اتنی ہی تعداد کے اندر آپ کے لوگ بھی قتل کیے جائیں گے۔ اب کیا معاملہ کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق اور اللہ کی رائے ایک۔ یہ ایک موضوع ہے موافقات عمر کا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافقات کا، یعنی جو کچھ سیدنا عمر فاروق نے زمین پر سوچا ہے اللہ رب العزت نے عرش پر وہی فیصلہ کر دیا ہے۔ آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں۔ عمر فاروق کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو فرش پر عمر کہتا ہے عرش پر اللہ اس کا فیصلہ فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، بہت سارے مقام، یہ 17 مقام ہیں، 17 موافقات ہیں۔ کعبے کا طواف کر رہے تھے، نبی پاک ہیں، سیدنا ابو بکر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، سیدنا عمر فاروق ہیں۔ تو عین مقام ابراہیم کے پاس سیدنا عمر فاروق نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں یہاں نفل پڑھنے چاہیے، یہاں ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ محبوب سے جا کر عرض کرو وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، جو عمر کہہ رہا ہے نا، قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہے سیدنا عمر فاروق کی رائے کے مطابق۔ عمر کی رائے یہ ہے، عمر کی خواہش یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھی جائے، محبوب اس کو مصلی بناؤ، یہاں نماز پڑھو، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ اب اللہ نے فرمایا کہ بے شک آپ ان لوگوں کو معاف کر دیں، رائے آپ کی ہے، مرضی آپ کی ہے، جو آپ فیصلہ فرمائیں گے وہی فیصلہ قبول کیا جائے گا۔
لیکن اگلا سال جو آئے گا اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان سے مال لے کر، ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، تو اگلے سال پھر اتنے ہی لوگ آپ کے بھی قتل ہوں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا۔ دیکھیں مشورہ جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تربیت لینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی تربیت کرنے والے ہیں، انہیں مشورے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہر بات بتا رہے ہیں۔ اور پھر اگر عقل کے والے سے بات کی جائے تو تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آپ عقل کل ہیں۔ نبی پاک عقل، اس کائنات کے اندر جتنی بھی عقل ہے، جتنے عقل مند ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا ایک قطرہ ہیں۔ ایک قطرہ جو ہے وہ ساری کائنات کو نبی پاک کی جو سمندر عقل ہے نبی پاک کا، اس سے ایک قطرہ ساری کائنات کو دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ فرماتے ہیں۔ یہ مشورہ فرمانا یہ ہمارے لیے تعلیم ہے، ہمارے لیے تعلیم ہے کہ جب میں اللہ کا رسول ہو کر، نبی ہو کر، پیغمبر ہو کر، اور پھر عقل کل ہو کر میں اپنے اصحاب سے مشورہ کرتا ہوں، تو پھر یہ تمہارے لیے اگزامپل اور مثال ہے۔ تم نہ عقل کل ہو، نہ ڈائریکٹ تمہیں وحی آتی ہے، تو آپس میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے موسنوں کے ساتھ، اپنے مخلص احباب کے ساتھ مشورہ کر لیا کرو۔ نبی پاک نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کیا، اور آپ نے جمع کر کے دونوں چیزیں صحابہ کے سامنے رکھی کہ ایک رائے یہ ہے اور ایک رائے یہ ہے، آپ کس پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو وحی آئی جبریل امین کے ذریعے وہ بھی بیان کر دی۔ تو صحابہ اب ان کا جذبہ دیکھیں، ان کا جذبہ دیکھیں۔ صحابہ نے یک لخت ہو کر، یک زباں ہو کر یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی رائے ہے نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اکثر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی لڑائی کرائی جاتی ہے دوسرے مسالک کے اندر، کہ اللہ کی رائے اور ہے، رسول کی رائے اور ہے، آپس میں جنگ ہے۔ نہیں، یہ دونوں اللہ اور اللہ کا محبوب، یہ حبیب ہیں۔ نبی پاک اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وہاں جنگ نہیں ہے۔ بس ہر وقت اللہ رب العزت اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے، کیونکہ محبوب جو ہوا نا، محبوب جو ہوا تو محبوب کی بات کو مانا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس بات کو رکھا، تو صحابہ نے یک زباں ہو کر کہا، یا رسول اللہ، جو آپ نے سوچا ہے، جو آپ کی رائے ہے نا، ہم اس پر عمل کریں گے۔ ان کی گردنیں کاٹیں گے، نہ ان کو چھوڑ دیں گے، فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے ان کو۔ اور رہا اگلے سال کا معاملہ، تو ہمیں کس بات کا خوف ہے؟ ہم کوئی موت سے ڈرنے والے ہیں؟ اگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ 70 کے قریب افراد وہاں قتل ہوں گے اگلے سال، تو ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنی گردنیں پیش کرنے والے ہیں۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر میدان جہاد کے اندر ہم کام آ گئے، ہماری گردنیں کٹ گئی، ہمارا خون بہہ گیا، تو ہم مردہ نہیں کہلائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں زندہ کہلائیں گے، ہمیں شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں گردنیں کٹاتے ہوئے کون سا خوف آتا ہے، کون سا ڈر آتا ہے؟ یہ سب کچھ آپ کا ہے، گردنیں بھی آپ کی ہیں، جسم بھی آپ کا ہے، ہماری جانیں بھی آپ کی ہیں، مال بھی آپ کا ہے، آپ کے نام پر سب کچھ کٹا دیں گے۔ لیکن جو آپ کی رائے ہے اس پر ہم عمل کریں گے۔ تو اب کیا ہوا؟ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا، جو تعلیم دینے والے تھے تعلیم دلوا کر چھوڑ دیا گیا،
اور جب اگلا سال آیا، اگلا سال تھا 3 ہجری کا، 3 ہجری، 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا ہے اور 3 ہجری کو غزوہ احد ہوا ہے، اور شوال کے مہینے میں یہ غزوہ ہوا ہے۔ اور یہ وہ غزوہ ہے جسے غزوہ احد کہتے ہیں، جس غزوے کے حوالے سے جو ان میں صحابہ شریک ہوئے ہیں، جو ان میں شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے وہاں ایفرٹ کی ہے، جہاد کیا ہے، ان صحابہ کے حوالے سے، ان مجاہدین کے حوالے سے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی 60 آیات کو نازل کیا ہے۔ 60 آیات، ہمیں تو 2-4 بھی یاد نہیں ہوتی نا۔ 60 آیات اللہ رب العزت نے ان شہدائے احد کی شان میں نازل کی ہیں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ احد کے شرکاء کے حوالے سے، احد میں جو شامل مجاہدین ہیں، صحابہ ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات سنائیں۔ تو آپ نے، میں کیا بات سناؤں تمہیں اللہ جو بات سنا رہا ہے۔ قرآن پاک کی 60 باتیں اللہ تمہیں بتا رہا ہے ان کی شان کے حوالے سے۔ ان میں ایک بات کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ لوگو تمہارا ذہن یہ کہتا ہے، تم یہ گمان کرتے ہو کہ جو مر جاتا ہے وہ مر گیا ہے، خبردار، انہیں مردہ تصور بھی نہیں کرنا، مردہ گمان بھی نہیں کرنا، یہ زندہ ہیں۔ بل احیاء، یہ زندہ ہیں، اور کیسے زندہ ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے رزق دیے جاتے ہیں۔ غزوہ احد یہ اسلام کا دوسرا غزوہ ہے، اور پہلے صحابہ جانتے ہیں کہ کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا نا کہ 70 لوگ اس غزوے میں کام آئیں گے، جانتے ہوئے کہ ہم کام آ جائیں گے، شہادت ہمیں مل جائے گی، ہماری گردنیں کٹ جائیں گی، اس کے باوجود وہ اس غزوے میں شامل ہو رہے ہیں۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ رکیں۔ وہ بدبخت لوگ جو کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر صحابہ بھاگ گئے تھے، یہ اسلام پر ایک داغ ہے، تہمت ہے، اور ان کے سینوں کے اندر صحابہ کا بغض ہے، جن صحابہ کی تربیت نبی پاک نے کی ہے کہ اس غزوہ احد کے اندر صحابہ بھاگ گئے تھے۔ بے وقوف، وہ بھاگے نہیں تھے، اگر بھاگنا ہوتا انہیں پہلے ہی پتا تھا، آتے کیوں؟ انہیں تو پہلے ہی علم تھا ہماری گردنیں کام آئیں گی، گردنیں کٹ جائیں گی، وہ آتے کیوں اگر ان کو جانیں عزیز ہوتی؟ ان کو جانیں عزیز نہیں تھی، یہ حکمت تھی اور تعلیم تھی امت کے لیے۔ آج امت جو ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور آپ کے ارشادات سے ہم دور چلے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا جبل عینین جو 2 پہاڑیاں ہیں، ان 2 پہاڑیوں کے درمیان صحابہ کو جمع کیا، کھڑا کر دیا، اور فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچ رہے ہیں، اس کے باوجود تم نے نیچے نہیں اترنا، اس کے باوجود تم نے نیچے نہیں اترنا، وہیں کھڑے رہنا ہے۔ اب جنگ ہوئی ہے احد کی، اور پھر کافر سارے مارے گئے، کچھ پکڑے گئے، کچھ بھاگ گئے۔ جب وہ سارے بھاگ گئے ہیں نا، تو وہ صحابہ جو جبل عینین 2 پہاڑیوں پر کھڑے تھے نا، انہوں نے یہ سوچا کہ نبی پاک نے جس وجہ سے ہمیں کھڑا کیا تھا وہ کام ختم ہو گیا ہے، اب وہ کام ختم ہو گیا ہے، تو لہٰذا جس کام کے لیے ہمیں وہاں کھڑا کیا گیا تھا وہ کام ختم ہو گیا ہے، اب ہم نیچے چلتے ہیں۔ تو وہ نیچے آ گئے، کیونکہ نبی پاک فرمایا تھا آپ نے نیچے نہیں آنا، تو وہ نیچے آ گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا ہے، پھر وہ کافر اکٹھے جمع ہو کر پیچھے سے آ کر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا۔ اب جو گمسان کی لڑائی ہوئی، اچانک حملہ ہوا ہے، اس وجہ سے کوئی ادھر گیا ہے، کوئی ادھر گیا ہے، اور پھر یہ اعلان ہو گیا
شیطان نے خود شامل ہو کر یہ اعلان کیا کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، نبی پاک کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور آپ خود سوچیں کہ جب یہ بات صحابہ کے سامنے آ جائے تو ان کے جینے کا مقصد کیا رہ گیا؟ باقی پھر لڑائی کا مقصد کیا رہ گیا؟ وہ تو جیتے بھی نبی پاک کے لیے تھے اور مرتے بھی نبی پاک کے حکم پر تھے۔ تو اب جب نبی پاک کے بارے میں یہ اعلان ہوا کہ ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، تو پھر صحابہ کیا کرتے؟ اور اگر آپ نے اس چیز کو جاننا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو پڑھیں، آپ کا وصال مبارک جو اس کو پڑھیں، سوائے سیدنا ابو بکر کے ایک ہستی تھی جو ہوش و حواس میں تھی، باقی سارے کے سارے اپنے حواس گم کر چکے تھے۔ کوئی تلوار لے کر گھوم رہا تھا، خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی پاک کا وصال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور کچھ صحابہ حواس باختہ ہو کر یہ تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے کہ نبی پاک کا وصال ہوا ہے، اور کچھ صحابہ جنگلوں میں چلے گئے، کچھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس سے پہلے آنکھیں تھی اس لیے تھی کہ محبوب کا چہرہ دیکھتے ہیں، اب ہمیں آنکھیں نہیں چاہیے۔ آپ کا وصال پڑھے نبی پاک کا، صحابہ کی یہ کیفیت تھی۔ جب یہ اعلان ہوا ہے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے تو پھر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ جنگ سے دل برداشتہ ہو کر اب جنگ کس سے کریں گے؟ اب جنگ کا مقصد کیا ہے؟ ہم تو جیتے بھی نبی پاک کے لیے تھے اور مرتے بھی ان کے نام پر تھے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کوئی اس طرف ہوا ہے، کوئی اس طرف ہوا ہے۔ اور یار لوگوں نے، بدکار لوگوں نے کہا ہے کہ صحابہ بھاگ گئے۔ کتنے بدبخت لوگ ہیں یہ، اور نہ انہیں کچھ علم ہے، جو روایات پڑھتے ہیں ان کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے۔ صحابہ نے کس انداز میں جان نثاری کی ہے، کس انداز میں جانیں دی ہیں۔ 70 صحابہ انہوں نے اپنی گردنیں پیش کی ہیں، جام شہادت نوش کیا ہے، اور 70 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اور ان کا جذبہ کیا ہے؟ وہ بھاگنے کے لیے نہیں، وہ بھاگنے کے لیے نہیں، وہ بزدل نہیں ہیں۔ جو انہیں بزدل کہتا ہے وہ خود بزدل ہے، جو انہیں بھاگتا ہوا کہتا ہے وہ خود اسلام سے بھاگا ہوا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو شہید ہوئے ہیں۔ خود بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، نبی پاک فرمایا ان کی گواہی میں محمد دیتا ہوں۔ نبی پاک فرمایا ان کی گواہی میں محمد دیتا ہوں۔ ان کا معاملہ کیا ہے؟ موت تو ان کی عزت ہے، عزت ہے موت کی، عادت ہے ان کا جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اگر آپ بات سن لیں جہاد کے اندر، اس غزوہ احد کے اندر، دونوں جب میدان میں آئے نا، حضرت عبداللہ بن جاش اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی جنگ شروع ہونی ہے، چلو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ان کا جذبہ دیکھیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دعا شروع کی، اور حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہا۔ دعا کیا تھی؟ آپ سیرت کی مغازی کی کتابوں کو پڑھیں، حدیث کی کتابوں کو پڑھیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی، یا اللہ یہ میدان جنگ ہے، میدان جہاد ہے، کفار ہمارے سامنے ہیں، ایک ایسا جری پہلوان سخت کافر میرے سامنے لا جو میرے ساتھ مقابلہ کرے، میں اس پر وار کروں وہ مجھ پر وار کرے، میں اس پر تلوار چلاؤں وہ مجھ پر تلوار چلائے، اور پھر اس کی تلوار مجھ پر چل جائے، کام ہو جائے، اور میں جام شہادت نوش کر لوں، میں جام شہادت نوش کر لوں۔ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آمین، آمین۔ اب دعا ہوئی حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے دعا کی،
یا اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں، میدان جنگ ہے، کفر اور اسلام کا مقابلہ ہے، تیرے محبوب کے دشمن سامنے آئے ہیں، اور دعا یہ کرتا ہوں کہ جری دشمن میرے سامنے آئے اور آ کر مجھ سے مقابلہ کرے، اور پھر اس کا وار کام آ جائے، اس کی تلوار چل جائے اور وہ مجھے شہید کر دے، اور شہید کرنے کے بعد میری زبان کو کاٹے، میرے ہونٹوں کو کاٹے، میری ناک کاٹے، میری آنکھیں نکالے، میرے کان کاٹے۔ اور جب میں تیری بارگاہ میں اس حالت میں حاضر ہوں، کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید اللہ کی بارگاہ میں اسی حال میں، اسی کیفیت میں، جس حال میں وہ قتل کیا گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، انہی کپڑوں سمیت۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا شہید جو ہوتا ہے اس کو کفن بھی نہیں دیا جائے گا، اس کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا، اس کو اسی خون سے رنگین کپڑوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بھیجا جائے گا، کیونکہ کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں اسی حالت میں پیش ہوگا وہ۔ اور حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری ناک کاٹے، کان کاٹے، آنکھیں نکالے، ہونٹ کاٹے، زبان کاٹے، اور اس حالت میں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور میرا رب مجھ سے سوال کرے، اے عبداللہ بن جاش، اے میرے بندے بتا تیری آنکھوں کو کیا ہوا ہے، تیری زبان کو کیا ہوا ہے، کس جرم میں تیری زبان کاٹی گئی ہے، کس جرم میں تیرے کان کاٹے گئے ہیں، تیری ناک کاٹی گئی ہے۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں یا اللہ تیرے لیے اور تیرے محبوب کے لیے میری ناک کاٹی گئی ہے، تیرے لیے اور تیرے محبوب کے لیے میری آنکھیں نکالی گئی ہیں، اور تیرے لیے اور تیرے محبوب کے لیے میری زبان کو کاٹا گیا ہے، اور میرا رب کہے میرے بندے تو سچ کہتا ہے۔ یا اللہ تیرے لیے اور تیرے محبوب کے لیے میری زبان کو کاٹا گیا ہے، آنکھیں نکالی گئی ہیں، ہونٹ کاٹے گئے ہیں، ناک کاٹی گئی ہے، کان کاٹے گئے ہیں، فقط تیرے لیے۔ وہ صحابہ تو اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور تو ان پر تانوں کے تیر چلا رہا ہے۔ تو کیسا مسلمان ہے جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اعمال پر اور آپ کے ایمانوں پر جو تنقید کرتا ہے، خود اس کا ایمان نہیں ہے، وہ خود ایمان سے، اسلام سے فارغ ہیں وہ لوگ۔ آج جو ہمارے پاس اسلام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ منبر و محراب ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث نبوی ہے، یہ سب صحابہ کی تعلیم تو ہے، انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے یہ، ورنہ نہ ہمارے پاس نماز رہتی، نہ اسلام رہتا، نہ حج رہتا، نہ زکوٰۃ رہتی۔ یہ تو ان صحابہ کے ذریعے ہمیں دین ملا ہے، اسلام ملا ہے۔ گویا وہ صحابہ پر تنقید کر کے، صحابہ کے اعمال کو شکوک و شبہات میں ڈال کر، گویا وہ اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ پھر جب یہ حملہ ہوا تھا واپسی پر، جب پہلے فتح ہوگی، صحابہ نیچے اتر آئے، تو کفار پھر مل کر اکٹھے ہو کر نبی پاک پر، صحابہ پر جب حملہ کیا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہر طرف سے تیر آ رہے تھے نبی پاک کی ذات پر، تو آپ نے فرمایا کون ہے جو آج اللہ رب العزت کی رضا کو طلب کرتا ہے اور میرے لیے جنت کو طلب کرتا ہے؟ تو حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، پہلے ہی کافی زخم ان کے جسم پر آ گئے تھے۔ یہ بات سننے کے بعد آپ نے اٹھ کر نبی پاک کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور جتنے تیر آتے تھے سارے کے سارے تیر اپنے سینے پر، جتنے تیر آتے تھے، ادھر سے تیر آتا نبی پاک کی طرف آگے ہو جاتے، ادھر سامنے سے آتا آگے ہو جاتے، ادھر سے آتا سامنے ہو جاتے، یعنی ایک تیر بھی نبی پاک کی طرف نہیں آنے دیا اپنے سینے پر، اور 70 سے زائد زخم ہیں آپ کے سینے پر، آپ کے جسم پر۔ اور پھر جب کفار سارے مسلمان صحابہ اکٹھے ہوئے، نبی پاک کی حفاظت کے لیے اعلان ہو گیا، نہیں نبی پاک ابھی زندہ ہیں، ابھی حیات ہیں، ان پر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ پھر سارے اس کے لیے اکٹھے ہوئے اور نبی پاک کے ارد گرد جمع ہوئے، اور کفار پھر بھاگ گئے، اور یہ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا دور جا کر گر گئے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زیاد بن سکن کہاں ہیں؟ تو صحابہ جو قریب کھڑے تھے انہوں نے تلاش کیا تو آپ تھوڑی دور نا نبی پاک کے وہاں پڑے ہوئے ہیں زخموں سے چور ہو کر. تو نبی پاک نے فرمایا انہیں میرے قریب لے کر آؤ, میرے قریب لے کر آؤ. وہ تاجدار مدینہ, وہ شفیق نبی ہمارا, نبی پاک پاس بیٹھ گئے اور پوچھا زیاد بن سکن کیا چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اب زیاد نے کیا چاہنا ہے, بس ایک ہی تمنا ہے کہ آپ کے قدموں میں موت آئے. یہ روح جب فرشتہ لے کر جائے تو ادھر فرشتہ روح نکال رہا ہو, ادھر میرا سارا آپ کے قدموں میں پڑا ہو. کسی نے کیا خوب بات کی ہے, تمنا ہے اس حضرت زیاد بن سکن کی دعا کو یوں ترجمہ کیا, تمنا ہے یہ دل اڑ کر جا پڑے تیر قاتل پر, نظر روح نبی پر ہو گلا شمشیر قاتل پر, یہ سر کٹ کر سوئے پائے محمد لوٹتا جائے, اسی کو موت کہتے ہیں تو ایسی موت آ جائے. یہ سر کٹ کر ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, باہر والے بھی بولو ہر صحابی نبی. یہ صحابہ وہ لوگ ہیں, وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے شجر اسلام کی آبیاری پانی سے نہیں کی, اپنے خون سے کی ہے. اور میں یہ بات بربلا منبر پر کہتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا اگر صحابہ نہ ہوتے اسلام نہ ہوتا, میں یہ نہیں کہتا. یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ اگر صحابہ کی یہ قربانیاں نہ ہوتی تو آج اسلام اس شان و شوکت کے ساتھ نہ ہوتا. یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, ان کی قربانی دیکھیں کس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانیں قربان کر رہے ہیں. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب, اور تاریخ کہتی ہے, مغازی کی کتابیں کہتی ہیں کہ سارا جسم ان کا تیروں کے ساتھ چھلنی تھا, اور ایسے زخم بھی تھے, ایسے اوزار بھی استعمال کیے گئے تھے کہ جو انی اور نیزہ مارا جاتا تھا, ایک طرف سے نیزہ مارا گیا اور دوسرے سے باہر نکلا, اور 7 وہ زخم تھے جو آپ کے پیٹ پر لگے ہوئے تھے نیزے کے, جو دوسری طرف باہر نکلے ہوئے تھے. حضرت سعد بن ربیع جب جنگ ختم ہوئی وہ سارے بھاگ گئے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع قرآن کی بات ہوئی ہے نا, تو جو کمیٹی بنی تھی, جو پینل بنا تھا جمع قرآن کا, اس کے یہ ہیڈ تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک فرمایا جاؤ سعد بن ربیع کو تلاش کرو, کہاں ہیں وہ؟ یہ انصار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. حضرت سعد بن ربیع کا وہ صحابہ جو انصاری صحابہ تھے, انصار صحابہ تھے, مدینے کے رہنے والے, ان کو تلاش کرو, اور اگر تمہیں وہ مل جائیں نا, نبی پاک فرمایا اگر تمہیں وہ مل جائیں تو ان کو میری طرف سے سلام بھیجنا, سلام کہنا, انہیں کہنا کہ نبی پاک تجھے سلام کہہ رہے ہیں, اور ساتھ پوچھنا کیفا تاجدو کا, اس وقت تیری حالت کیا ہے, کیفیت کیا ہے تیری. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تلاش کرتے کرتے لاشیں ادھر ادھر کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک جگہ حضرت سعد بن ربیع پڑے ہوئے ہیں, آپ نے آواز دی تو انہوں نے کوئی آواز کا جواب نہیں دیا. انہوں نے اوپر سے لاش پیچھے کر کے اوپر جو پڑی ہوئی تھی نیچے سے ان کو ہلا کے کہا کہ تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے. اس حالت میں, اس کیفیت میں
جب موت و حیات کی کشمکش میں تھے، نبی پاک کا سنن کہ انہوں نے سلام بھیجا ہے تو فوراً آنکھیں کھولی اور حضرت زید بن ثابت سے پہلا سوال کیا، ہمارے نبی خیریت سے ہیں نا؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ خیریت سے ہیں، وہ صحیح سلامت ہیں. تو پھر جواب دیا کہ میرا سلام واپس انہیں بھیجو آپ کی بارگاہ میں، اور عرض کرو کہ انی آجدو ریح الجنہ، میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. نبی پاک نے پوچھا نا کہ کیا محسوس کر رہے ہو، کیا کیفیت ہے تمہاری؟ تو عرض کرو کہ میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، جنت کی خوشبوئیں میری طرف آ رہی ہیں. اور ساتھ ہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا، میرے پاس بیٹھو، آخری وقت ہے، آخری دم ہے، میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، ایک پیغام بھیجنا چاہتا ہوں اپنے قبیلے کی طرف. وہ پیغام کیا تھا؟ اس حالت میں دیکھو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جب موت و حیات کی کشمکش میں جب کوئی چیز یاد نہیں رہتی، اور اس وقت بھی اگر خیال ہے تو نبی پاک کا خیال ہے. عرض کی حضرت زید بن ثابت سے، میرے قبیلے والے لوگوں سے جا کر کہنا کہ یہ سعد بن ربیع کا پیغام ہے تمہارے لیے کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے ہمارے نبی کو کچھ ہوا، ان کا ایک بال بھی بکا ہوا، ان کے جسم پر ایک زخم بھی آیا، ان کو کوئی تکلیف پہنچی، تو کل میدان حشر میں سعد بن ربیع کا ہاتھ ہوگا اور تمہارے گریبان ہوں گے. یہ نہیں کہا، وصیت کی میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، فلاں کام کرنا، فلاں کام کرنا، فلاں. اس وقت بھی حضرت سعد بن ربیع صحابی رسول، ان کی آخری جو تمنا ہے کیا ہے؟ وہ نبی پاک کی ذات. خبردار کو نبی پاک کو تکلیف پہنچے، خبردار. خاندان والوں کو، قبیلے والوں سے کہہ دینا کہ کوئی تکلیف نہ پہنچے نبی پاک کو، کوئی دکھ نہ پہنچے، تمہارا خون بہے نبی پاک کے سامنے اور نبی پاک کی ذات تک کوئی نہ پہنچے. اگر تم نے عمل نہ کیا تو کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں تم سے میں سوال کروں گا. اور ساتھ یہ لفظ کہہ کر جام شہادت نوش روح پرواز کر گئی. اب وقت گزرتا رہا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. ایک دن میں نے دیکھا کہ اپنے گھر کے باہر سیدنا ابو بکر ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کی اس پیٹ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں نا، آپ کی چھاتی پر، سینے پر ایک چھوٹی سی بچی وہ کھیل رہی ہے. تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو بکر سے کہا، ابو بکر آپ نے بتایا ہی نہیں، آپ نے شادی بھی کی ہے اور اللہ نے اولاد بھی دی ہے، اور آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ جو سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں، آپ جانتے نہیں یہ کون سی بیٹی ہے، کس کی بیٹی ہے. اور ابو بکر نے جو امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی نہیں جو میں نے جنم دی ہے، جو میری پشت سے آئی ہے، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جس نے آخری دموں پر یہ نہیں کہا تھا کہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا، میری اولاد کی حفاظت، یہ نہیں کہا تھا. ان کے آخری الفاظ تھے کہ نبی پاک کی حفاظت کرنا. اور جو نبی پاک کی حفاظت کرتا ہے، ابو بکر اس کی اولاد کی حفاظت کیوں نہ کرے؟ یہ اس سعد بن ربیع کی بیٹی ہے. اور حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ہمشیرہ حمنہ بنت جاش، وہ بھی ایک عورت ہو کر، بہن ہو کر، وہ بھی جنگ میں شریک ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ، حمنہ بن جاش. یہ حضرت عبداللہ بن جاش کون ہیں؟ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جاش اور حضرت امیر حمزہ. حضرت امیر حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول، یہ دونوں ایک ہی قبر میں، جو اودھ کے اندر 3 قبریں آپ کو نظر آتی ہیں اس میدان کے اندر، آپ جاتے ہیں اودھ شریف کے میدان کے اندر تو 3 قبریں ہیں، وہاں 2 قبریں ہیں.
ایک قبر ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک قبر ہے حضرت مصعب بن عمیر کی۔ حضرت عبداللہ بن جاش اور حضرت امیر حمزہ ایک ہی قبر کے اندر ہیں۔ ان کی بہن ہے حمنا، اور حضرت مصعب بن عمیر کی یہ زوجہ ہیں، حضرت حمنا ان کی زوجہ ہیں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں جنگ ختم ہونے کے بعد حاضر ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو اور اللہ کی بارگاہ سے ثواب کی امید رکھو، ثواب کی امید رکھو۔ تو آپ نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کس بات پر، یعنی کس شخص پر میں صبر کروں، یعنی کس کا وصال ہوا ہے، کس نے شہادت نوش کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ کے بھائی پر صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پڑھ کر دعا کی، خاموش ہو گئی۔ پھر دوبارہ نبی پاک نے فرمایا کہ تم صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ اب میں کس پر صبر کروں؟ فرمایا اپنے باپ پر، اپنے باپ پر۔ تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، دعا کی اور خاموش ہو گئی۔ پھر تیسری مرتبہ نبی پاک نے فرمایا کہ تم صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ اب میں کس پر صبر کروں اور کس کے ثواب کی امید رکھوں؟ تو نبی پاک فرمایا اپنے خامد مصعب بن عمیر۔ جب مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر ملی نا تو حضرت حمنا بنت جاش آپ نے کہا واہ حزنا، واہ حزنا، ہائے غم، ہائے غم۔ تو نبی پاک نے پہلی دو شہادتوں پر تو نے صرف انا للہ پڑھا اور کوئی بات نہیں کی اور تو نے صبر کیا ہے، اور یہ تیسری شہادت جو تیرے خامد کی ہے اس پر تو واہ حزنا کہہ رہی ہے، ہائے غم، ہائے تکلیف، یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اپنے بچوں کی یتیمی یاد آ گئی ہے مجھے۔ باپ کے جانے کے بعد بچے یتیم ہو گئے ہیں، اب ان کی پرورش کا معاملہ ہے، ان کے معاملات کا معاملہ ہے۔ تو نبی پاک فرمایا حمنا فکر نہ کر، ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تو حمنا کے بیٹوں کی حفاظت فرما اور ان کے لیے بہترین انتظام فرما۔ اور پھر ایسا انتظام ہوا کہ حضرت حمنا بھی خوش رہی ہیں، بچے بھی خوش رہے ہیں، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت امیر حمزہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، نبی پاک کے چچا ہیں، اور نبی پاک فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم جس رب نے، جس ذات نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ساتویں آسمان پر امیر حمزہ کے لیے اسد اللہ و رسول ہی لکھا ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا شعر ہے، اور ساتوں آسمانوں پر، صرف ایک آسمان پر نہیں، ساتوں آسمانوں پر حضرت امیر حمزہ کے لیے سید الشہداء کا لقب لکھا گیا ہے کہ سارے شہیدوں کے سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ نبی پاک کے چچا ہیں، اور نبی پاک فرمایا کہ میرے جتنے بھی چچا ہیں سب سے خیر والے چچا، سب سے خیر والے چچا وہ حضرت امیر حمزہ ہیں، خیر والے چچا۔ اور جتنا غم نبی پاک نے آپ کی شہادت پر لیا ہے، جتنا تکلیف محسوس کی ہے، کسی اور جگہ پر نبی پاک نے اتنا دکھ محسوس نہیں کیا، صبر سے کام لیا ہے۔ لیکن جب حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی ہے تو آپ کا جسم دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پورے جلال اور غضب میں ہیں، اور آپ نے یہ اعلان کیا کہ ایک ایک کے بدلے میں 70 قتل کروں گا۔ نبی پاک نے یہ الفاظ نکالے اپنی زبان اطہر سے اپنے چچا کو دیکھ کر، کیونکہ ان کا بھی مسئلہ کیا گیا تھا، ناک کاٹی گئی تھی، کان کاٹے گئے تھے، ان کی زبان کاٹی گئی تھی، ان کا جگر نکالا گیا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
اور عجیب طرح کی کیفیت، نبی پاک آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور نبی پاک یہ فرما رہے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، جو ہر ایک کو معاف کرنے والے ہیں، اس چچا کے ساتھ پیار کا معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک ایک کے بدلے میں 70 قتل کروں گا۔ فوراً جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور اللہ کی طرف سے سلام ہے آپ کو، اور پیغام ہے، پیغام یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہو۔ آپ یہ بات اپنی زبان سے نہ نکالیے، آپ رحمت للعالمین کائنات کے لیے رحمت ہیں، آپ صبر فرمائیے، اور اگر آپ نے بدلہ بھی لینا ہے تو ایک کے بدلے میں ایک ہے، ایک کے بدلے میں ایک ہے۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی پاک کا معاملہ، 2 سال حضرت امیر حمزہ نبی پاک سے بڑے ہیں، 2 سال، اور 2 یا 3 سال حضرت عباس، یہ بھی آپ کے چچا ہیں، یہ بھی بڑے ہیں۔ اور ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے پوچھا تھا، چچا آپ بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ آپ بڑے ہو؟ حضرت عباس سے، چچا آپ بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو چچا ہیں، عرض کی یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہیں، لیکن 2 سال میں پہلے آیا ہوں دنیا کے اندر، بڑے آپ ہیں، بڑے آپ ہیں، لیکن 2 سال پہلے میں دنیا میں آیا ہوں۔ یہ حضرت عباس اور حضرت حمزہ ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کا جسد اقدس لایا جائے، اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی آگے رکھ کر۔ پھر ہر ایک صحابی جو وہاں شہید ہوئے تھے ان کو لایا جاتا، اور ان کی میت کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی میت کے ساتھ رکھا جاتا، اور ایک ایک کر کے سارے صحابہ کی نماز جنازہ نبی پاک نے پڑھائی۔ گویا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی 70 بار نبی پاک نے نماز جنازہ پڑھائی، 70 بار آپ کی نماز جنازہ نبی پاک نے پڑھائی۔ وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، اور اتنا دکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا آپ کی شہادت کا، حالانکہ بڑا مرتبہ ہے شہید ہونے کا، لیکن اتنا دکھ لیا ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ کس نے؟ حضرت وحشی نے، حضرت وحشی نے۔ ایک بنیادی بات، اگر کسی کو یہ بات نہیں آتی نا تو گویا وہ اسلام کی تعلیم سے ناواقف ہے، وہ قرآن و سنت سے ناواقف ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں معاف کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں معاف کیا ہے، تو آج کل کے ملا کیوں معاف نہیں کر رہے؟ جو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، حضرت وحشی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، یہ دونوں نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر اسلام کو قبول کیا ہے، نبی پاک کی غلامی میں آئے ہیں، اور گزشتہ گناہوں سے معافی طلب کی ہے۔ اب یہ اللہ اور اللہ کی رسول کی بارگاہ سے بری ہیں، فارغ ہیں، ان کے نامہ اعمال میں اب کوئی گناہ نہیں رہا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک حج سے لے کر دوسرے حج تک، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، جتنے بھی درمیان میں گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اس سے پہلے اس کی زندگی کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں، ہزاروں قتل کیے ہیں، ہزاروں بار اس نے کبیرہ گناہ کیے ہیں، ایک کلمہ، ایک جملہ ایسا ہے جو سمندر کے پانی بھی نہیں دھو سکتا۔ ساری کائنات کا سمندر اکٹھا کیا جائے اور اس کا پانی بھی جو گناہ نہیں دھو سکتا، ایک بار کلمہ پڑھنے سے وہ گناہ سارے دھل جاتے ہیں، اور وہ کلمہ شریف ہے جو اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واشی بن حرب، تو جب بھی آئے نا
تو ایک سائیڈ پہ بیٹھا کر، میرے سامنے نہ بیٹھا کر، تو تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ اور حضرت واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ صحابیت ہو گئی ہے، صحابی بن گئے ہیں، اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اب کوئی تان نہیں ہے ان پر، اب کوئی تان، کلہم عدول، یہ قانون ہے جو حدیث پڑھنے والے ہیں، جو اصول حدیث پڑھنے والے ہیں، کہ صحابہ عدول ہیں اور کسی صحابی پر جرح نہیں کی جائے گی، کسی صحابی پر جرح نہیں کی جائے گی۔ حدیث پاک ہے نا، جو اس کی سند ہے، تو سند کے اندر جو بھی راوی آئے گا اس پر جرح کی جائے گی، یہ حافظ ہے، یہ اس کا حافظہ ٹھیک تھا، یہ ٹھیک بندہ تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، کذاب تو نہیں تھا، یہ ساری جرح کی جائیں گی، لیکن جو ہی وہ سند صحابی پر پہنچے گی تو اب بات نہیں کی جائے گی، بغیر جرح کے اس صحابی کو قبول کیا جائے گا۔ یہ اصول ہے، یہ اصول ہے۔ تو صحابہ پر جرح نہیں کی جائے گی۔ جب حضرت واشی صحابی بن گئے ہیں، اسلام کو قبول کر لیا ہے، لیکن اندر ہی اندر ہر وقت غم زدہ رہتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ جو جہالت کے دور میں، جاہلیت کے زمانے میں مجھ سے گناہ ہوا ہے، اس کا کفارہ بھی ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ یہ حضرت واشی ہر وقت دعا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، دور جاہلیت میں مجھ سے جو اتنا بڑا گناہ ہوا ہے، اتنا بڑا بندہ میں نے شہید کیا ہے، قتل کیا ہے، اب اس کے برابر ہی مجھے اس کا کفارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر سیدنا ابوبکر کا دور ہے، اور ایک مدعی نبوت جسے مسلمہ کذاب کہتے ہیں، جس نے دعوی نبوت کیا تھا، اس مسلمہ کذاب کو بھی قتل کرنے والے حضرت واشی بن حرب ہیں۔ اور جب حضرت واشی بن حرب نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کفارہ ادا کرنے کی توفیق عطا کر دی ہے، جتنا نیک بندہ میرے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا اتنا ہی بد بندہ میں نے قتل کر دیا ہے، اور اللہ اس کے قتل کے بدلے میں اللہ میرا وہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ یہ حضرت واشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا۔ قتل اپنی جگہ ہے، وہ جرم اپنی جگہ ہے، لیکن جب اسلام قبول کر لیتا ہے، بندہ صحابیت میں آ جاتا ہے، تو گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ سماعت کر لیں اور بات ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، کوئی بھی گناہ ہے اس کا، زنا ہے، شراب نوشی ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل ہے، جو مرضی گناہ ہے اس کا، اور وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے، اور پھر وہ واپس گناہ کی طرف نہیں جاتا اور وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، اب اس شخص کو جس نے توبہ کی ہے اور اس نے گناہ کو چھوڑ دیا ہے، جس نے توبہ کی ہے اور گناہ کو چھوڑ دیا ہے، کوئی شخص اٹھ کر اس کی گزشتہ زندگی کا تانا دے، گزشتہ زندگی کا تانا دے کہ تو فلاں گناہ کرنے والا ہے، تو شرابی تھا، تو زانی تھا، تو ڈاکو تھا، تو چور تھا، حالانکہ اس نے توبہ کر لی ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کر لی ہے، گناہ چھوڑ دیا ہے، اور جو اس پر یہ تہمت لگا رہا ہے، یہ جو اس کو تانا دے رہا ہے، میرے پیارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ وہ شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہ اس گناہ میں ملوث نہ ہو جائے۔ کون جو تہمت لگا رہا ہے، جو تانا دے رہا ہے۔ تو اب حضرت واشی پر کوئی گزشتہ زمانے کی دور جاہلیت کے تانا دیتا ہے، تو نبی پاک نے ان کا جو اینڈ ہے، جو آخر ہے، وہ بتا دی ہے کہ ان کا خاتمہ کس طرح ہوگا۔ لہذا ہمیں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے انتہائی محتاط رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ جس لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ مشاجرات صحابہ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے
تمہاری تلواروں کو ان کے خون سے بچا کے رکھا ہے، اسی طرح آپ اپنی زبانوں کو بھی بچا کے رکھیں، ان کے بارے میں بات نہ کریں، صحابہ کے بارے میں بات نہ کریں، کلہم عدول، وہ جانے، ان کا نبی جانے، ان کا خدا جانے، ان کے بارے میں بات نہ کریں کوئی بھی، ہمیشہ خیر کی بات کریں، ہمیشہ خیر کی بات کریں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جب تم دیکھو کوئی شخص میرے صحابہ پر بھونک رہا ہے تو میری طرف سے اعلان کر دو اس شخص پر جو صحابہ پر بھونک رہا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول کی بھی لعنت ہے، اور ساری انسانیت کی لعنت ہے اس پر۔ لہٰذا ان کے معاملات ان کے ساتھ رہنے دیں، وہ جانے، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، اپنے عقائد کی طرف دیکھیں اور اپنی عاقبت کی طرف دیکھیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔